پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک بڑے لاڈلے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، اور اتنے لاڈلے اور لائق ترین صحابی تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کے لوگوں کو اپنے بہاف پہ جو استاد بنا کر بھیجا تھا نا، وہ ان کو بھیجا تھا۔ صحابی نابینا تھے، آنکھیں کوئی نہیں تھی لیکن دل کی آنکھیں تھی۔ قرآن ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن سب سے زیادہ جانتے تھے۔ تو اوس اور خزرج جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں ٹیچر دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور نابینا تھے، اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے مرتبے میں بھی فائز۔ نبی علیہ السلام کافروں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کسی بھی ایک دائی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے لیول کے بندے کو اپنی دعوت کا قائل کر لے تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ خواہش کوئی بری چیز نہیں ہے، دعوت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے سامنے دعوت رکھ رہے تھے۔ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں آ گئے، وہ نابینا تھے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں آپ، میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا قصور تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے نبی علیہ السلام کے سامنے گیسٹ بیٹھے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، زبان سے نہیں، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آثار کو قرآن میں سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے، عبس وتولی۔ نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس نابینا شخص نے۔ اب وہ جو نابینا صحابی تھے ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آ گئے۔ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں تو نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بالکل نارمل تھا، ظاہر آپ دین کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سر اللہ بے پرواہ ہے۔ قرآن میں جو پہلے اپنے آیات سنی نا، انما انت منذر من یخشاھا، آپ تو صرف اس کو ڈر سنائیں جو ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت فرمائی، غصہ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ سارے آئے ہیں چسکا لینے کے لیے، ان کو دفع کریں، اور یہ جو نابینا شخص ہے نا اس کو پروٹوکول۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی ہے، حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اور یہ جو منوس ہمارے سامنے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ تو سارے چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بات شاید کوئی نہیں سننی ہے، ان کو چھوڑیں، جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، او یذکر تنفعہ الذکر، یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اس کو آپ کی نصیحت، یعنی یہ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ اما من استغنا، لیکن وہ جو ہے بے پرواہ سردار، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی ضرر نہیں ہے اگر وہ نہ بھی سدھرے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سامنے آگے بیٹھے ہیں نا، یہ نہ بھی سدھرے، آپ کا کام تو آپ دعوت دے چکے ہیں، پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں، یہ تو دفع ہونا، ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو آپ سے دین خود سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو آپ پروٹوکول دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى،
اور وہ ڈر بھی رہا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی اس کو نصیحت کریں جو ڈر جائے. قرآن میں ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے ہے، بے خوفوں کے لیے نہیں ہے، خواہ ان کی داڑھیوں پگڑیوں. ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. اِنَّهَا تَذْکِرَہ، یہ تو نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَہ، تو جو چاہے اسے قبول کر لے.